آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے آپ کو 3 مہینے پہلے کیسے بتا دیا تھا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 12 اگست کو ہوگی، اور اب ان کے ساتھ کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2020 کی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کس ڈیٹ کو ہوگی، اور 2021 کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کس ڈیٹ کو ہوگی۔ اور اب ہم ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو علم فلکیات ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور زندگی کے کن شعبوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی میں اس میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ان کا میرے پاس ان کا فون آیا تھا اور ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ میں نے ان کے پاس جا کر کے ان کو ایکسپلین کرنا ہے، تو ہی از آن بورڈ وتھ اس، ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا یہ فار بالکل ٹھیک ہے، ایوری بڈی میں کریکٹ کر دوں، ہی ہمسیلف کالڈ، اور ان کے ساتھ عید کے بعد ایک سیشن ہونا ہے ہمارا، اور بالکل انہوں نے یہی کہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی فواد چودھری صاحب اور آپ کا ایک سیشن ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، جی ہاں، مفتی منیب صاحب کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے، اور جو اچھا ہے رابطہ آپ کا؟ جی بالکل، جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، اور اس سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے تو جو 5 لوگ ہیں نا جن میں پروفیسر صاحب بھی شامل ہیں اور جو پوری ٹیم ہے وہ پوری ٹیم باؤنڈ ہے، وہ جب مفتی صاحب بنائیں گے یا ان کے پاس چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، تو بڑی اچھی بات ہے۔ بالکل، اور قبلہ ایاز صاحب نے تو خود مطلب انیشیٹو لیا نا، انہوں نے کال کیا کہ جی آپ آ کر کے ہمیں یہ سائنس ایکسپلین کریں، تو عید کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک سیشن ہونا ہے، اور کافی ایکسیپٹنس ہے اس کی کیونکہ سائنٹیفک نالج ہے یہ۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ فلکیات کے حوالے سے، تو اسپیس میں دیکھیں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ کو اسپیس کی نالج ہونی چاہیے کہ اسپیس کے اندر اس وقت جو جن کو ہم اجرام فلکی کہتے ہیں ان کی کیا لوکیشن کیا ہے، ان کی موومنٹ کس طرح ہے، اس نالج کے بغیر آپ ایکوریٹلی کوئی بھی مشن پلان ہی نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ یہ ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے سب کے پاس۔ تھوڑا سا میر صاحب اگر آپ کی اجازت سے یہاں پہ تھوڑا سا جو پاکستان کا اسپیس پروگرام ہے نا اس وقت، یا جو ہمارا ایگزسٹنگ اسٹرکچر کیا ہے بتائیں، وہ بھی دیکھیے۔ ایک ہمارے پاس اسپارکو ہے، اسپارکو یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے جب وہ ہمارے سائنس ایڈوائزر تھے ان کا برین چائلڈ تھا۔ اسپارکو ہمارا ایشیا کا اس وقت ہمارا دنیا میں آئی وڈ سے اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن تھا، اور جب میں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 63 میں سوویت یونین کے بعد ایشیا میں اگر کسی اور ملک نے سیٹلائٹ لانچ کیا تھا تو وہ راکٹ لانچ کیے تھے تو وہ ہم لوگ تھے۔ اس کے بعد اب ہمارے ہاں اس پارکو کے ساتھ کئی ادارے جڑے ہوئے ہیں، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اسپیس ایجنسی ہے جس سے ان کا پروفیسر صاحب کا تعلق ہے، اور وہ جو کئی مختلف جگہوں کے اوپر کئی جگہوں پہ جو اسٹڈی ہو رہی ہے وہ اسپیس کی پروگرام اسٹڈی ہو رہا ہے، کئی جگہوں کے اوپر جو لانچ ہم اپنی اسپیس لانچ وہیکل بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، کئی جگہوں کے اوپر ہم اب فار ایگزامپل جو بھی اسپارک سیٹ ہے جس سے آپ کا ٹیلی ویژن جڑا ہوا ہے، جیو ٹیلی ویژن اس وقت جہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ پارک سیٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ پارک سیٹ از اگین اسپارکو سیٹلائٹ، اور یہ پاکستان کا اپنا سیٹلائٹ ہے جو اس وقت فضا میں ہے، اور اس سے جو ہے یہ ساری ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کی ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے جو سیٹلائٹس ہیں وہ ہمارے اس وقت جا رہے ہیں، پھر چھوٹے سیٹلائٹس ہیں وہ اب ہم خود بنانا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اس کو ہم مزید آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ ان کی جو ایجنسی ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میرے خیال آپ خود ذرا بہتر بتائیے۔ یہ جو اسپیس سائنسز کا پورا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، لائک جیسے سیٹلائٹس کی انہوں نے بات کی، اس کے اوپر جو ایسٹرونومیکل ہے، یہ الگ الگ فیلڈس ہیں جس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو جو جیسے آئی کیوب بھیجی تھی اس کے لیے ایک ہماری پوری ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی تھی، اسی طرح فیوچر کے جو پروگرامس ہیں ان کے اوپر ٹیمز کام کر رہی ہیں، وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو اسپیس جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر کافی کام ہو رہا ہے، مطلب مین یہ بتائیں ستاروں کی موومنٹ کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم تو سائنٹیفک بات کرتے ہیں، تو جو سائنٹیفکلی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کس وقت کون سا ستارہ کس جگہ پر ہے اور کس وقت، یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں اس ستارے کی موومنٹ کا میری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ ایسٹرولوجی کے حساب سے کر رہے ہیں یا یہ تو وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ستارہ کیا خبر دے گا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ نہیں یہ وہ اور بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود جو ہے وہ ستارہ مجھ کو کیا میری خو کی خبر، ہاں خبر دے گا، وہ مجھے اس وقت شعر یاد نہیں آ رہا، یہ وہ والی بات ہے کہ وہ تو بیچارہ خود جو ہے وہ خوار اور زبون ہے۔ اچھا لیکن آپ کی گفتگو سن کے ایک چیز تو ناظرین کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو
سائنس ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. تو آپ کیونکہ نوجوان ہیں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے یہ کمپیوٹر سائنس کی طرف آپ کیوں آئے ہیں, آپ کسی اور سائڈ پہ کیوں نہیں چلے گئے؟ بیسیکلی جو اس میں تھا ہمارا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کافی شروع سے اس میں انٹرسٹ تھا, اور فیوچر کو اگر دیکھیں ہم تو جو ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کا کافی اسکوپ ہے. لائک پاکستان میں تو ابھی چلیں تھوڑا سا کم ہے, لیکن جو باہر کی کنٹریز ہیں ان میں کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ ان کے کافی زیادہ واسٹ فیلڈ ہے, اور اس پہ کافی زیادہ جو فیوچر ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ روبوٹس آ جائیں گے؟ جی بالکل, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ روبوٹس آ جائیں گے اور آٹومیٹیکلی وہ کام جو ان سے ہیں وہ کریں گے. مینس کہ انہیں ہم جسٹ فیڈ کر دیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ چیز وہ کرتے رہیں گے. صرف روبوٹس نہیں ہے, مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, ایکچولی پاکستان میں کئی جگہوں پہ بہت کام ہو رہا ہے اور انفارچونیٹلی ہم اس کو شو کیس نہیں کر سکے. اب بڑی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. فار ایگزامپل ہمارا جو پینے کا پانی کا مثلا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ پانی جو ہے وہ پینے کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں یا سنک کو بند کر لیں گے, لیکن ہم سب سے زیادہ پانی ہمارا جو 70% ہے وہ ایگریکلچر میں ضائع ہوتا ہے. وہ کیسے ضائع ہوتا ہے؟ پودے کو پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسان جو ہے اس کو پانی لگا دیتے ہیں, سو ہمارا وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اب ہم نے فار ایگزامپل ایک سینسر تیار کیا انہوں نے آرچرڈس کے لیے, کنوں کے درخت کے ساتھ لگ جائے گا, آم کے درخت کے ساتھ لگ جائے گا, گنے کے ساتھ لگ جائے گا جگہوں پہ. جب پانی کی ضرورت پوری ہو جائے گی وہ سینسر اپنا کلر چینج کر لے گا اور کسان کو پتہ چل جائے گا کہ ان پودوں کو اب پانی کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا وہ پانی روک دیں گے. اسی طریقے سے اور بہت سارے کام, مثال کے طور کے اوپر لمبس کٹ جاتے ہیں انفارچونیٹلی کئی دفعہ, اسپیشلی ہمارے جو لوگ سرحدوں کے اوپر ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں یا جو زخمی ہوتے ہیں, کئی دفعہ لمب کٹ جاتا ہے. اب نسٹ نے ایک ہاتھ بنایا ہے جس میں سینسر لگا ہوا ہے. وہ سینسر جب ظاہر پلاسٹک کا ہاتھ ہے ویسے ٹچ کریں گے تو علم نہیں ہوگا کہ کس کو ٹچ کر رہے ہیں, بٹ وہ سینسر کا جب ہاتھ لگے گا تو وہ بتائے گا, وہ برین کو سگنل دے گا کہ یہ آپ کس کو ٹچ کر رہے ہیں, ہارڈ چیز ہے, شیشہ ہے, کیا ہے کیا ہے. سو یہ سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ہمارا. ایکچولی اس وقت ہمارے پاس 11 اسٹیٹ آف دا آرٹ ہمارے پاس روبوٹکس کی جو ہیں وہ فیسلٹیز ہیں, 7 اسٹیٹ آف دا آرٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وقت ہمارے یہاں فیسلٹیز ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں کچھ میں کمال کام ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں الیکٹرانک گاڑیوں کے اوپر اب ہم ایک بہت بڑا پروگرام لانچ. پھر ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں, ایئر فورس کے اندر دیکھیے پاکستان میں بہت سارے لوگ لیتے ہیں کہ یار پاکستان میں کیا ہوگا, لیکن جو ملک جو ہے وہ لڑاکا جہاز خود بنانا شروع کر دے, ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی کے لیے اتنا پیچھے نہیں ہے. جب آپ JF تھنڈر کا 70% یا 75% جو اس کا الیکٹرانکس ہے اگر آپ خود بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے لیے کافی اچھے ہیں. تو انشاءاللہ جو میرا اس سے پہلے ایشو یہ تھا یہاں پہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہ ہمارے ہاں سائلوز میں کام ہو رہا تھا, پتہ نہیں تھا کیا. اب ہم نے ایئر فورس کے ساتھ, SPD کے ساتھ, ہم نے اپنے تمام SPD کے ساتھ بھی, منسٹریز کے ساتھ بھی ہم نے مل کے ایک پورا انٹرفیس کریٹ کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریسرچ ہے جو کہ ہمارے سولین یوز کی ہے وہ ہم سولین یوز میں لے کے آ رہے ہیں. ہم یہاں پر بہت میجر پروجیکٹس انشاءاللہ آگے آپ کو نظر آئیں گے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور جو نالج اکانومی ہے, ہماری جو روبوٹکس ہیں, ہماری جو ڈرونز فار ایگزامپل, انشاءاللہ اکتوبر میں ہم یہاں پہ تھنک فیوچر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تھنک فیوچر میں ہم پورا جو منتھ ہے اکتوبر کا اس کو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے, اس کو منسٹری اس کو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مہینہ قرار دیا جائے. تو ڈرون بھی کچھ آپ جی ڈرونز میں ابھی آپ کو بتا دوں ڈرونز ہمارا اپنا تو بہت زبردست ایک ڈیفینس کا ڈرون تو ہے ہی. میں صرف یہ تھنک فیوچر کے اوپر ایک یہ جو ڈرون امریکہ کے اڑتے ہیں ویسے بھی ہاں بالکل ہمارے اپنے ڈرونز اب تو خود بناتے ہیں ہم. اچھا بالکل. اس کے ساتھ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 17 اکتوبر سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, ہم اس کو ایک بڑے اوکیزن کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں بیکاز سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جو ماڈرن ایجوکیشن کو ادھر لے کے آئے. سو اس دن ہم انٹرنیشنل سائنس کانفرنس انشاءاللہ یہاں پہ کرائیں گے 17 اکتوبر 2019. یہ بہت اچھی خبر آپ نے دی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ہم پاکستان انوویشن لیگ کرانے جا رہے ہیں جس میں ہم نے پاکستان میں تمام بچوں کو جو یونیورسٹیز میں ہیں, اسکولز میں ہیں یا اسکول نہیں بھی گئے, یونیورسٹی نہیں بھی گئے, ہم نے انہیں کہا ہے آپ نے کچھ بھی انوویٹ کیا ہے, کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایجاد کیا ہے آپ نے, آپ آئیں, ہم شوکیس کریں گے اور اگر اپروو کریں گے تو ہم 100% فائنانس بھی کریں گے آپ کو.
انوویشن کو لینے میں. اتنی آپ نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں, مجھے خدشہ پیدا ہو گیا, اللہ کرے کہ میرا خدشہ غلط ثابت ہو, کہیں آپ سے یہ والی منسٹری بھی نہ لے لیں. تو یہ عید کا لطیفہ.